आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम ये आयत नंबर 49 करेंगे। आज एक ही आयत करेंगे क्योंकि इसकी तशरीह थोड़ी लंबी है, इसलिए आज एक ही आयत होगी। व इज़ न, पहले तजवीद कर लें। व इज़ नज्जयनाकुम मिन, कुम मिन, मीम का मीम में इदगाम है, आप इसको देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। नज्जयनाकुम मिन आली, ये इजहार है, इस नून को आपने जाहिर करके जल्दी से पढ़ देना। मिन आली फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम, बा के अंदर कलकला करना है आपने। व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। देखिए यहाँ पे 2-3 कायदे इकट्ठे आ रहे हैं। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम, ये मीम का इदगाम है। ज़ालिकुम बलाउम मिन, और ये नून साकन का इदगाम है, इदगाम यरमलून बागुन्ना। मिर रब्बिकुम, इदगाम यरमलून बिलागुन्ना। मिर रब्बिकुम अज़ीम। आइए इसको पढ़ लीजिए। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। आ जाइए तर्जुमे की तरफ। व और इज़, जब, यानी जब कोई पिछला वाक़या सुनाना होता है, याद करवाना होता है किसी को, तो अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह फरमाती हैं व इज़, और वो वक्त याद करो जब। किसको कहा जा रहा है? बनी इसराइल को। किसको कहा जा रहा है? ये बनी इसराइल, अभी उन्हीं से ख़िताब चल रहा है। व इज़ नज्जयनाकुम, और वो वक्त याद करो जब नज्जयनाकुम, हमने निजात दी तुमको। हमने ना, नूनश ना, हमने, कुम तुम्हें, तुमको, नज्जयनाकुम तुम्हें निजात दी, मिन से, आली फिरऔन, फिरऔन वालों से। यहाँ पे आल का मतलब जो है वो औलाद नहीं है। इस फिरऔन की जो अभी मैं बताती हूँ आपको, इसकी औलाद नहीं थी, ये इसके साथी जितने, इसका लश्कर जो कुछ भी है, उन सबको आली फिरऔन कहा गया। यसूमूनकुम, यसूमूनकुम चखाते थे आपको, सूअल अज़ाबी बहुत बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना ज़िबा कर देते थे वो, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और ज़िंदा रखते थे, हयात ने रखते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, व और फ़ी में, ज़ालिकुम इसी तरह की, बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, बड़ी बला मीन इब्तिला, आजमाइश, बला आफत, ये एक तुम्हारे ऊपर एक बला थी, आफत थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम बहुत बड़ी, और ये एक बहुत बड़ी आफत थी तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे ऊपर, कि फ़िरौन जो था वो आपकी नस्ल ख़त्म करता जा रहा था, आपकी नस्ल कुशी हो रही थी। या बनी इसराइल, फ़िरौन ने क्या क्या कर रहा था तुम्हारे साथ, बहुत बुरे अजाब तुम्हें दे रहा था, और भी बहुत से अजाब थे जो भी मैं जिक्र करती हूँ जो दे रहा था इनको। और अल्लाह ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी एक अजीम एक आफत थी तुम्हारे ऊपर। आइए देखते हैं। व इज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन, बनी इसराइल को कहा गया है। अब ये आपको पता है ना बनी इसराइल कौन थे? बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद थे। मिस्र में फ़िरौन की बादशाह थी। मिस्र में ये कैसे आए? ये बनी इसराइल जो है वो मिस्र में कैसे आए? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, वो एक लंबी कहानी है जो कि हम सूरह यूसुफ़ में पढ़ेंगे। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, वहाँ से फिर किसी ने ख़रीदा, वहाँ से वो अजीज़ मिस्र के पास आन पहुँचे। अजीज़ मिस्र के पास फिर जो वाक़यात हुए वो आपको मालूम है। बाद में फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ के बादशाह बन गए, अजीज़ मिस्र बन गए वो। और वहाँ पे फिर उन्होंने, जब वो वाक़या हुआ, वो कहत का गल्ला ख़त्म हो गया, फिर वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी उनके पास गल्ला लेने के लिए आए। वो सारे भाई फिर आए, फिर उन्होंने आके सजदा किया, माँ बाप को भी बुला लिया। इस तरह से ये बनी इसराइल जो हैं वो मिस्र में जमा हुए, मिस्र में जमा हुए। हालांकि इनका अपना वतन तो हज़रत याकूब का किनान था, लेकिन ये मिस्र में आ गए बनी इसराइल। अब वो जो असल लोग थे वहाँ के,
آپ یہ نام یاد رکھیے گا، عمالیق یا اعمال کا، وہ آگے ان کا ذکر آئے گا، ایک واقعہ ان کے ساتھ منسوب ہے جو انشاءاللہ وہاں پہ سناؤں گی۔ یہ بہت زبردست قسم کی قوم تھے عمال کا، یہ بڑے لہیم جسیم، طول قامت اور بہت ہی طاقتور قسم کے جبار اور قہار قسم کے لوگ تھے۔ یہ جو مصر میں جو پہلے لوگ تھے عمالقہ، ان عمالقہ عمالقہ کے جو بادشاہ ہوئے نا، عمالقہ میں سے بادشاہت ہوئی، اور وہ بہت جابر اور ظالم قسم کے لوگ تھے، اور جو ان کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا، اور وہ ہر ایک فرعون دوسرے سے زیادہ ظالم ہوتا تھا، جب وہ مرتا تو اگلا جو آتا اس کا بھی نام فرعون ہوتا۔ اب یہ والا فرعون جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سابقہ ہوا، اس کا نام مصعب بن عمیر بن ریان تھا۔ اس کی 400 سال عمر ہوئی، اور یہ نہایت جابر اور بہت ہی ظالم قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے جو بنی اسرائیل کا جو طبقہ تھا ان کو غلامی میں رکھ لیا ہوا تھا، ان سے مشقت، بڑی جبر اور مشقت کے کام لیتا، اتنے بھاری ان کے اوپر ٹیکس عائد کر دیے ہوئے تھے، ٹیکسوں سے بھی ان کی کمریں جھکی ہوئی تھیں، اور بھاری چٹانیں کٹوانا، بوجھ اٹھوانا، یہ کام ان سے لیتا تھا، اور ہر رات کو انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا تھا۔ اگر جو بندہ رات کو ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا اس کو اگلے دن زبردست قسم کی سزا دی جاتی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے تھے الغرض۔ اور اس کو فرعون ذی الاوتاد بھی کہا جاتا ہے، میخوں والا فرعون۔ جو کوئی اس کی بادشاہت کا انکار کرتا تھا تو اس کو چت لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا دی جاتی تھی، کیل لگا دیے جاتے تھے۔ کیل میخ کو اوتاد کہتے ہیں عربی میں، تو اس کو فرعون ذی الاوتاد بھی کہا جاتا ہے، میخوں والا فرعون، کہ وہ جو اتنا ظالم تھا کہ وہ میخیں گاڑ دیتا تھا لوگوں کے ہاتھوں اور پاؤں میں۔ الغرض اس بہت زیادہ یہ ظالم اور جابر قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کی اولاد نہیں تھی، لیکن اس کا لاؤ لشکر، اس کے ساتھی بہت زیادہ تھے، اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اب یہ دور غلامی جو ہے اس وقت زیادہ سخت ہو گیا جب کہ اس نے فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی ہے، اور اس نے آ کے تو پورے مصر کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے اور تمام فرعونیوں کو جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اس نے جب یہ خواب کاہنوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دے گا۔ اب اس نے جو تدبیر کی وہ دیکھیں وہ کیا تھی، کہ بنی اسرائیل میں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو مار دیا جائے گا۔ اسی آرڈر کے تحت 70,000 لڑکے جو تھے پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر دیا گیا، اور 90,000 عورتوں کے حمل گرا دیے گئے۔ اب پھر لوگوں نے آ کے اس سے کہا کہ دیکھو یہ تو مشقت کے کام تو یہی کرتے تھے، یہ تو ختم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے جو لیبر طبقہ ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اب اس طرح کرو کہ 1 سال جو ہے وہ لڑکوں کو قتل کرو اور 1 سال رہنے دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اس سال پیدا ہوئے جب اس نے لڑکوں کا قتل جس سال قتل کرنا تھا اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیسی، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، فعال لما یرید، جو کرنا چاہتی ہے کر ڈالتی ہے، اور کن فیکون کی مالک ہے۔ دیکھیں فرعون نے جو تدبیر کی تھی اس کو اللہ کی ذات نے کس طرح سے رد کیا۔ اسی سال جس سال میں اس نے لڑکوں کو قتل کرنا تھا اسی سال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اسی کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی۔ یہ تو پھر ہم آگے چل کے دیکھیں گے نا اس کو۔ تو یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں ان کو کر لیتے ہیں، یہ سومون سوء العذاب، جو تمہیں چکھاتے تھے بہت برا عذاب۔ عذاب تو عذاب ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہی سکتا ہے، لیکن یہ بدترین عذاب یہ تھا، یذبحون ابناءکم، کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَیَسْتَحْیُونَ نِسَاءَکم، اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وَفِی ذَلِکُم بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُم عَظِیمٌ، اور اپنے رب کی طرف سے تم بہت بڑی آزمائش اور ابتلا میں مبتلا تھے۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو یاد دلوایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ تھا، تم اتنے کمزور تھے، اتنے ضعیف تھے کہ فرعون اور فرعون والوں کے فرعون اور فرعون والوں کے عذاب سہتے تھے۔ تو تم پھر آگے آتا ہے کہ میں نے کس طرح سے تمہیں، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 10 جو ہے نا ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات جو ہیں وہ یہاں پہ گنوائے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ خطاب ہے یہ بار بار اسی سپارے میں، اسی صورت میں آگے بھی انہی الفاظ کے ساتھ پھر دہرایا جائے گا۔ جب وہ آئے گا تو پھر میں آپ کو یہ پیچھے سے دکھا دوں گی۔
تو اینی ہاؤ یہ فرعونیوں کے جو ظلم ہیں ان کی داستانیں ہیں اس کے اندر، اور بنی اسرائیل پہلے کس طرح تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں نازل کی، موسیٰ علیہ السلام آئے لیکن پھر انہوں نے ناشکریاں شروع کیں. اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد دلوانا پڑ رہا ہے کہ جب بار بار جب یاد کرو جب. تو اگلی آیت پھر ہم پڑھیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یہ انشاءاللہ کل کریں گے کیونکہ وہ آیت لمبی ہو گئی تھی، اس کی تشریح زیادہ تھی، تو میں نے کہا کہ سبق لمبا نہ ہو جائے. تو صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم.